نون لیگ کے لیے یہ انتخابات کیا ہیں، دھچکے کیا ہیں، ان کے لیے موقع کیا ہیں، اس کے اوپر ہم آپ کے سامنے اعداد و شمار کے ساتھ تجزیہ رکھ رہے ہیں۔ چونکہ ڈائنامک سچویشن ہے، یہ تبدیل ہو سکتی ہے، لیکن اعداد و شمار کے اندر جو ابھی تک نسبتاً حتمیت آئی ہے اس سے ایک تصویر بن رہی ہے جس کے اوپر ہم آپ کو تجزیہ لے کے دے رہے ہیں۔ تو پہلے ہم دھچکوں کی فہرست بنا لیتے ہیں، لمبے دھچکے۔ ٹرانسمیشن کے اندر میں بیٹھا ہوا تھا سبا کی، اور اس میں نے نواز شریف کی جو تقریر ہے جس کے اندر وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں اس کے اوپر کمنٹ کیا کہ اس کی ضرورت بنتی نہیں تھی، اور یہ ڈس جوائنٹڈ سپیچ تھی۔ ایک طرف سے آپ سیلیبریٹ بھی کر رہے ہیں، دوسری طرف سے آپ وضاحتیں بھی دے رہے ہیں، تیسری طرف سے اپنے مستقبل کا پلان بھی بتا رہے ہیں۔ ورکرز کو موٹیویٹ کرنا مشکل حالات میں بڑا ضروری ہوتا ہے، لیکن جب آپ تینوں چیزوں کو کمبائن کر دیتے ہیں تو ایک ڈس جوائنٹڈ ایفرٹ آتی ہے۔ ان کی ایک لیڈر کی طرف سے جب میں ٹرانسمیشن میں بیٹھا ہوا تھا مجھے پیغام آیا کہ جی میاں صاحب یہ ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں تو آپ نے بہت سخت ہاتھ رکھا ہے۔ تو ان کا فیڈ بیک ہوتا ہے، لیڈران فیڈ بیک ہمیں دیتے رہتے ہیں۔ تو میرا اس کے اوپر جواب تھا جی کہ میں کسی کی خوشی اور غمی کا ضامن نہیں ہوں، نہ ہی میں اس کے لیے کام کرتا ہوں۔ میرے سامنے جو حقائق ہیں اس کی بنیاد پر میں اسیسمنٹ کرتا ہوں۔ تو پہلا تو دھچکا نون لیگ کو یہ کہ ان کے جو، اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جملہ میں نامکمل چھوڑتے ہوئے اب آپ کہہ سکتے ہیں جی کہ آپ نے یہ کیوں کہا کہ وہ سپیچ جو ہے وہ پری میچور ہے۔ تو کسی بھی جماعت کے لیے، اب میں جملہ مکمل کر رہا ہوں، تو کسی بھی جماعت کے لیے اپنے ٹارگٹ سے نیچے کی پرفارمنس جو ہے وہ سیلیبریشن کی بنیاد نہیں بن سکتی۔ نون لیگ کا خیال تھا کہ ان کو پنجاب کی 141 میں سے 100 سیٹیں ملیں گی اور 17 سیٹیں وہ پاکستان بھر سے اٹھائیں گے، تو 117 کا نمبر ان کے پاس ہوگا، کچھ آزاد ان کو جوائن کریں گے اور ایک گروپ کے ساتھ وہ بات اپنی بنا کے 266 یا 65 جتنی بھی حلقوں کے اوپر انتخابات ہوئے ہیں ایک آرام سے وہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ وہ نمبر ان کے پاس نہیں آیا۔ اگر آپ ان کا نمبر دیکھیں تو 2024 میں اس وقت وہ 71 یا 73 کے قریب ہیں، کیونکہ یہ پروگرام جب میں ریکارڈ کر رہا ہوں تو انہوں نے بتایا کہ 2 سیٹیں ان کے پاس ہیں۔ ان کی جو بیسٹ بیٹ ہے، یہ جو آزاد آپ دیکھ رہے ہیں، یہ وہ آزاد نہیں ہے جو پی ٹی آئی کے آزاد، وہ اپنے ساتھ 11 اور ملا کر تقریباً 85 کے قریب لے جائیں گے۔ کچھ ان کا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کے آزاد بھی اصل میں انہی کے لوگ ہیں یا ان کے ساتھ ان کی بات چیت چل رہی ہے، تو وہ 90 کا نمبر ٹچ کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، تمام تر کاوش کے باوجود جب آپ 90 کا نمبر ٹچ کرتے ہیں اور آپ کا ہدف ہوتا ہے 117، ٹائٹ الیکشن سچویشن کے اندر، کمپٹیشن کے اندر، یہ کوئی خوشی کی بات نہیں، سوبرنگ ایفیکٹ۔ ایک تو دھچکا یہ ہے کہ یہ سوبرنگ رزلٹ ہے ان کے لیے۔ دوسرا دھچکا جو ہے ان کی جو ہارٹ لینڈ ہے اس کے اندر ان کو بہت مشکل آئی، راؤٹ ہو گیا۔ فیصل آباد جہاں سے وہ ڈھیر سیٹیں اٹھاتے ہوئے تھے، مشکل ترین ماحول کے اندر بھی انہوں نے 3 سیٹیں اٹھائیں 2018 میں، اور اس کے بعد اس سے پہلے وہ 7-8 سیٹیں لیتے ہوتے تھے، وہاں سے راؤٹ ہو گیا۔ گجرانوالہ جو مشکل ترین حالات میں جو سیٹیں ڈیلیور کرتا تھا وہاں پر وہ راؤٹ کر گیا ان کا۔ لاہور کے اندر ان کے بڑے بڑے برج الٹے ہیں، سعد رفیق جیسا لیڈر جو ہے وہ ہار گیا، فیصل آباد کے اندر رانا ثنا جیسا لیڈر ہار گیا، اور ساؤتھ کے اندر بھی بہت ساری جگہیں ایسی ہیں، یا ویسٹ کے اندر بھی بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں پر ان کو ڈھیر مار پڑی ہے۔ یہ ایک سوبرنگ قسم کی اسیسمنٹ ہونی چاہیے کہ جب آپ کے اوپوننٹ کو وہ سہولت مہیا نہیں ہے جو اس کو مہیا تھی، تو آپ کی پارٹی اپنا ووٹر کیوں نہیں نکال پائی۔ ووٹر ٹرن آؤٹ جو ہے 42% کے قریب ہے، تو لو ووٹر ٹرن آؤٹ ہمارا خیال یہ تھا وہ نون لیگ کو سوٹ کرے گا، کیونکہ نون لیگ جیسی جماعتیں جو اپنا ووٹر نکال سکتی ہیں، لیکن اس کے برعکس دوسری جماعتوں نے ووٹر نکالا، پی ٹی آئی نے ووٹر نکالا، ان کا ووٹر اس طرح باہر نہیں آیا۔ تو ایک پارٹی سٹرکچر کے اوپر بھی آپ کو ریفلیکشن نظر آتی ہے۔ یہ دوسرا دھچکا ہے۔ تیسرا دھچکا یہ ہے کہ انتخابات کے رزلٹس کو ڈیلے کروا کے جو پریشانی کریٹ کی گئی ہے، وہ پریشانی اب نون لیگ کی وکٹری کے اوپر سوالیہ نشان کے طور پر کھڑی کی ہوئی ہے۔ خیر، اس میں وہ کہہ سکتے ہیں جی جب ہم صحیح طریقے سے جیتتے ہیں تو تب کون سا آپ لوگ مانتے ہیں۔ 2013 کے اندر ہم جیت گئے تھے تو 4 حلقے کر کے ہمارا سر جو ہے اڑا کے رکھ دیا، اور آخر میں آ کے جو تنخواہ میں نہیں ملی مجھے آپ نے وہاں سے نکال دیا۔ تو مطلب ہم جیت بھی جائیں صحیح طریقے سے تو کون مانتا ہے، اب ڈیلے ہو گیا 24 گھنٹے تو اس کے اوپر آپ نے اعتراض تو کرنا ہی ہے۔ تو پی ٹی آئی نے تو اعتراض کرنا ہی ہے، اس کا وہ جواب دے سکتے ہیں، لیکن اس کے اوپر سوالیہ نشانہ یاد رکھیں کہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اور پی ٹی آئی کے جو کیمپین ہے جو صرف بنی گلا کے ارد گرد نہیں گھومتی یا لاہور کے اندر ارد گرد نہیں گھومتی، وہ سوشل میڈیا جو ہے فورن کمپوننٹ بہت زیادہ ہے اس کے اندر۔ جو اصل لندن پلان ہے جس کے ذریعے
چلائی جاتی ہے کیمپین، وہ اپنی جگہ پر انٹیکٹ ہے، ہیویلی انویسٹڈ ان انٹرنیشنل میڈیا. تو وہ پورے کا پورا جو اب ملبہ ہے پچھلے انتخابات کی نسبت اس مرتبہ آپ کو بہت زیادہ اس کا برڈن نظر آتا ہے. تو ایک بین الاقوامی نیریٹو بھی بنایا جا رہا ہے جی کہ کس طریقے سے یہ الیکشن سٹیل کر لیا گیا. تو 2013 پر جو اعتراض ہو رہے تھے وہ 2024 کے اعتراضات سے یکسر وزن کے حوالے سے مختلف ہے، اسکوپ کے حوالے سے بھی مختلف ہے. تو یہ اس کو آپ رد نہیں کر سکتے. چوتھا دھچکا جو ہے وہ نواز شریف کو ذاتی طور پر ہے، کیونکہ انہوں نے یہ کہا تھا ہاتھ جوڑ کے، نیم ہاتھ جوڑتے ہوئے، کہ جی مخلوط حکومت کا نام نہ لیں مرکز کے اندر. اب جو رزلٹ آپ کے سامنے آیا ہے اس کے اندر مخلوط حکومت ہی بن سکتی ہے. اب وہ یہی کہہ سکتے ہیں، دعا یہ کر سکتے ہیں کہ مخلوط حکومت جو ہے مخبوط الحواس حکومت نہ ہو، یعنی اتنی وہ بھاگتی دوڑتی ہوئی حکومت ہو اور اتنی پھامی ہو جائے بھاگ بھاگ کے، اس کو سانس پھولا رہے ہر وقت کہ میں نے اس کو بھی منانا ہے اس کو بھی منانا ہے، تو گورننس کو تو بیڑا غرق ہو گیا. تو وہ دھچکا ہے جو ان کا خواب تھا کہ جب میں واپس آؤں گا تو مجھے ایک کلیئر میجورٹی ملے گی اور میں ایک ویو کریٹ کروں گا اور اس کے بعد میں گورن کروں گا، اپنے آپ کو ریڈیم کروں گا. وہ دھچکا اپنی جگہ پر موجود ہے. تو یہ 4-5 لاسز ہیں جو بڑے سوبرنگ لاسز ہیں، جس کی وجہ سے میں نے یہ کہا کہ پارٹیز کو سیلیبریشن کے موڈ میں نہیں جانا چاہیے. اب گینز کی طرف آ جائیں. اگر آپ نمبرز دیکھیں تو انہوں نے 2018 کی نسبت ان کی سیٹیں زیادہ ہیں. 2018 میں مرکز میں بھی ان کی سیٹیں زیادہ ہیں. صوبائی اسمبلی میں اگر آپ چلے جائیں تو پنجاب میں ان کی 2018 کی نسبت سیٹیں زیادہ ہیں اور ان کے پاس ایک کمفرٹیبل پوزیشن ہے. تو وہ پنجاب جو ان کا ہارٹ لینڈ ہے اس کے اندر وہ حکومت بنا پائیں گے. یہ یاد رکھیں کہ جس جماعت کے پاس ہارٹ لینڈ انٹیکٹ ہے، اس کا بیس انٹیکٹ ہے، اس کا وہ جماعت کمفرٹیبل پوزیشن کے اندر ہوگی. پیپلز پارٹی کیوں پنجاب کے اندر یا مرکز کے اندر بارگیننگ پوزیشن کے اندر ہے؟ کیونکہ اس نے سندھ ریٹین کیا ہوا ہے. پی ٹی آئی کیوں پنجاب کے اندر زیادہ بڑا خطرہ نظر آتی ہے؟ کیونکہ اس کے پاس بیس لائن کے پی جو ہے وہ اس نے ریٹین کیا ہوا ہے. نون لیگ پنجاب کے اندر حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہے. چودھریاں دے مسئلے تو ہٹ کے، پی ٹی آئی دے مسئلے تو ہٹ کے، اور ان کے پاس آزاد کو اپنے ساتھ ملا کر حتمی طور پر ایک سٹرانگ گورنمنٹ بنانے کی کیفیت میں ہے. تو پنجاب اگر وہ انہوں نے ریٹین کیا ہوا ہے، جو کہ لگتا ہے کہ ریٹین کیا ہوا ہے، اور ان صوبائی اسمبلیوں کے اوپر جو پیٹیشنز ہیں وہ بھی آپ کو کم نظر آتی ہیں، تو پنجاب کے اندر حکومت بنانا ایک بہت بڑا گین ہے. یاد رکھیں نون لیگ پنجاب کے علاوہ کچھ نہیں ہے. نون لیگ پنجاب کے علاوہ ایسی ہی ہے جیسے پیپلز پارٹی سندھ کے بغیر اور پاکستان تحریک انصاف کے پی کے بغیر اور ایم کیو ایم کراچی، حیدرآباد اور دوسرے اربن ایریاز کی پاکٹس کے بغیر. تو پنجاب ان کے پاس ہے. دیٹس اے نیٹ گین فار دیم. ان کے ووٹ بینک کے اندر اضافہ ہوا ہے، جی بھی ان کے لیے گین ہے. اگر آپ دیکھیں ووٹ بینک میں پہلے انہوں نے 2018 میں 1.28 کروڑ دیے تھے، اب اس وقت 7-8 لاکھ کا انہوں نے اضافہ کیا ہے. دوسری جماعتوں نے بھی کیا ہے لیکن فی الحال ہم نون لیگ کا تذکرہ کر رہے ہیں. تو یہ بہتر اضافہ ہو سکتا تھا. یہ بھی ہے کہ جو بہت سارے پرانے لوگ ہیں وہ اب ان کے ساتھ نہیں ہیں. ان میں سے جو کام کے لوگ ہیں وہ کسی اور کیپیسٹی میں ان کے ساتھ آ جائیں گے، لیکن ایک اپرچونٹی ہے کہ ینگ بلڈ کو وہ سامنے لے کے آئیں. تو نون لیگ کے لیے جو نیٹ گین ہے وہ پنجاب کے اندر کمفرٹیبل حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہونا اور اپنے ووٹ بینک کے اندر اضافہ کرنا اور پہلے کی نسبت زیادہ سیٹیں لینا. جو نیٹ لاسز ہے وہ میں نے آپ کو پہلے بتا دی ہیں. جب آپ اپنے ہدف سے نیچے رہتے ہیں اور مرکز کے اندر جہاں پر میاں نواز شریف نے اپنے آپ کو ریڈیم کروانا تھا وہ ان کی خواہش سے کافی دور نظر آتا ہے، وہ شہباز شریف کی خواہش کے قریب نظر آتا ہے، اپنی خواہش سے دور نظر آتا ہے. تو یہ ایک نیٹ لاس ہے. اور پھر اس کے بعد میں نے بتایا کہ اربن ایریاز میں جو ہارٹ لینڈز تھے پاکستان مسلم لیگ نون کے، وہاں پر پارٹی کو پھینٹی لگنا، یہ ایک بڑا لاس ہے. لیکن پارٹی اگر پنجاب ریٹین کرتی ہے تو بہت سارے جو لاسز ہیں ہارٹ لینڈ کے اندر جس کا نتیجہ مرکز میں اچھا نہیں نکلا، اس کو وہ کمپنسیٹ کر پائے گی.